کا بھرتا ہے، میرے بھائی کے لیے بھی کچھ لے کے آیا؟ بڑے بیٹے کی ایسے پکے مکان کے کوٹھی تیرے نام کروں گا، تیرے بھائی کھا کے ہمارے نصیب میں کہاں؟ ابو بکر میٹھا کھا، کیوں کہ یہ نہ پوچھ، قسم اللہ کی میں یہ تو اس چیز کی گارنٹی دیتی ہوں یہ حرام کے پیسوں کا نہیں حلال کے پیسوں کا ہے۔ آپ نے من نہیں پتا کہاں سے ہے؟ کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن سے آپ نے توجہ، جس دن سے آپ نے میٹھا کھانے کی فرمائش کی تھی، تیری روٹی کے آٹے کا سائز میں نے وہ رکھا، لیکن اپنی روٹی کے آٹے کا سائز اس دن سے میں نے چھوٹا کر دیا۔ اللہ اکبر، چٹکی چٹکی چنڈی چنڈی میں نے نکال کر اتنا آٹا جمع کر لیا کہ ایک پیڑے کی اسے روٹی بن جائے۔ میں نے کوٹ کر اس کے اندر سرکہ، اس کے اندر کھجوریں ملا کر، اس کے اندر شہد ملا کر اپنے بچے ہوئے آٹے کی روٹی کی، اپنے بچے ہوئے اس روٹی کے پیڑے کی اللہ کو روٹی بنا کر میں نے تیرے آگے میٹھا تیار کر دیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ انگلی سے کھایا نہ پورے ہاتھ سے کھایا، میٹھے کی پلیٹ اٹھا کر بیت المال میں جا کر جمع کرا دی۔ فرمایا ابوبکر کھاوے نہ کھاوے گزارا ہو جائے گا، یہ میرے گھر کے دسترخوان کی فیورٹ ڈش، سویٹ ڈش کسی ایسے گھر میں پہنچا دے جہاں باپ کوئی نہیں، یتیم بھوکے بیٹھے ہیں، یا شوہر کوئی نہیں، بیوہ کے گھر کا چولہا نہ جلا، یہ اس کو کھلا، میں کھاؤں گا، پخانے کے ذریعے زمین پہ آئے گا، یتیم کھائے گا، پیٹ میں جائے گا، سیدھا عرش معلیٰ پہ چلا جائے گا۔ اور آج کے بعد میری تنخواہ کے اندر سے اتنا آٹا کم کر دیا کر کہ ابوبکر کا اتنے آٹے کی بوری کے اندر گزارا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، عظمت سیدنا صدیق اکبر، عظمت سیدنا صدیق اکبر، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ جو اتنے سے آٹے کے لیے اپنے آپ کو اللہ اکبر احتساب کی عدالت کے اندر پیش کر دے، مظفر گڑھ کے اندر اور رہنے والے مسلمانوں، 10 محرم کو بڑے آب و تاب سے منانے والوں سے پوچھو، جو ابوبکر اتنے سے آٹے کا حساب دیتے ہوئے خدا کے آگے رونے لگ جائے، وہ ابوبکر محمد کی دھیرانی فاطمہ کا باغ کہاں سے کھا جائے گا؟ مجھے نہیں پتا خدا ان ظالموں سے قیامت کے دن کیسے نپٹے گا، لیکن فاطمہ قیامت کے دن اپنے ابے کے حوض کوثر پہ جائے گی کہ ابا امت کو تو حوض کوثر بعد میں پلانا، پہلے تیرے یار غار کو مثال بنا کر میرے گلے تیرے یار غار سے کروائے گئے۔ اللہ اکبر، اے میرے ابا پہلے ان دشمنوں کو خدا سے سزا دلوا دے جس نے محمد تیرے یار کی عزت پر انگلی اٹھائی ہے۔ عمر کیسے ہو سکتا ہے جس کے بیٹے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا سے کہا تھا، اے میرے ابا جان تو حاکم وقت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اے میرے ابا جان تو نے تو ہمارے وظیفے ماہانہ 500 دینار 500 درہم مقرر کر دیے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیرانی فاطمہ الزہرا کی بیٹی کے بیٹوں کے وظیفے 1000 مقرر کر دیے۔ ابا وہ تو نبی کے ساتھ کسی غزوے میں شامل نہ ہوئے، ہم تو رسول اللہ کے ساتھ غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار میں آپ کی پریشانیوں میں آپ کا ساتھ دیا، اور کم سے کم ان سے نہیں بڑھ سکتے، ہمارے ان کے برابر تو کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے حالے میں پانی بھر آیا، آنسوؤں کی برسات شروع ہو گئی، کہا میرے بیٹے تو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کا بیٹا ضرور ہے، لیکن آج تو نے ایسی بات کر دی، آئندہ نہ کہیو میں تیرے سے باپ کہنے کا حق چھین لوں گا۔ تو کن کی برابری کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، جن کے برابر کے جوان آج تک دنیا کے اندر کسی مائی کے لال کے پیٹ سے نہیں آئے، ان کے وقار ان کے رتبوں کو خدا نے بڑھایا۔ تجھے پتہ یہ کون ہے؟ اللہ ولی، ان کے ابے جیسا تیرا ابا کوئی نہیں، ان کی اماں جیسی تیری اماں کوئی نہیں، ان کی نانی جیسی تیری نانی کوئی نہیں، ان کے نانا جیسا تیرا نانا کوئی نہیں۔ پھر عمر بھی جھوم دیا ہوگا، وجد کی دنیا میں کہا ہوگا اس کا ابا علی المرتضی، اس کی امی فاطمہ الزہرا، اس کی نانی خدیجہ الکبریٰ، اس کا نانا محمد الرسول اللہ۔
عقیدے کرتے ہو خدا پاک کی قسم سیدنا عثمان غنی پر بہتان لگتا ہے کہ اپنے خاندان بنی امیہ کے لوگوں کو انہوں نے حکومت کے عہدے دیے. یہ کون عثمان ذیشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ میں ان کے کردار کی بات نہیں کرتا, ان کی حلیم طبیعت کی بات نہیں کرتا, ان کے پروقار کی بات نہیں کرتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں ان کے کردار کے اندر جو ہوئی وہ بات نہیں کرتا. میں تو اتنا عرض کروں گا جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں کھڑے, جناب عثمان غنی کسی سفر سے واپس آئے اور آ کر امام الانبیاء کے چہرے کا رنگ ذرا اترا سا دیکھا, چہرے پر مایوسی کے اثار نظر آئے. حضرت عثمان غنی نے بلال کے کندھے پہ ٹھوڑی رکھی اور کان میں کہا, بلال میں تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 4 دن پہلے دیکھ کے گیا تھا, ایسی حالت تو نہ تھی. 4 دن کے بعد حالت دیکھی, کسی دوسرے ملک نے کسی قبیلے نے لڑائی حملہ کرنے کا اعلان کر دیا, دھمکی دے دی. یا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کیا آپ کی شان میں کسی نے گستاخی کر دی, آپ کے سامنے کسی نے آ کے آپ کی شان میں برے الفاظ کہہ دیے؟ کہ نہیں. پھر بتا نبی کے چہرے کا رنگ کیوں اتر گیا؟ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ انہیں ہچکیاں لے کے رونے لگے. کہ عثمان تجھے کیا بتاؤں, بلال کی آنکھ نے دیکھا آج 4 دن ہو گئے قبلی والے کے حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا نہیں اترا ہے. تجھے ایک دن روٹی نہ ملے, بچوں کے گلوں پہ چھری چلانے والا, خدا کے قہر سے ڈر. تیری بجلی کا بل زیادہ آ جائے, یتیم بچوں کو لاوارث کر کے خودکشی کرنے والے, تجھے قیامت کے دن اللہ اکبر میدان محشر میں آل رسول کے گھرانے کا سامنا کیا نہیں کرنا ہے. تجھے فاطمہ پکڑ کے کہے گی, اللہ اکبر میرا علی تو 10 دن 6 دن کما کے نلاتا تھا, اور اللہ اکبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی بھوک کی وجہ سے رو کر زبان باہر نکل جایا کرتی تھی. میں وہی فاطمہ, تیری بیوی نے تیرے دیکھتا تجھے تانے دے کر تجھے گندم کی گولیاں کھانے پہ مجبور کر دیا. مجھے تو میرے ابا نے جب آخری وقت رخصتی کی لال چادر یا جس رنگ کی چادر تھی پہنا کے رخصت کیا تھا, فرمایا تھا بیٹی علی کے کان میں کہا تھا, فرمایا بیٹی علی سے کبھی دنیا کے بارے میں, روٹی کپڑے مکان کے بارے میں سوال نہ کریو. اگر اس بنیاد پر تیری لڑائی ہو گئی اور تو جھگڑ کے علی کیسے میرے گھر میں آ گئی, میری بیٹی تجھے سونے کے لیے کھٹا بسترا تو ملے گا, کھانے کے لیے روٹی پانی جو ہو سکی دوں گا. اگر مجھے پتا لگا میاں بیوی کی لڑائی کے اندر اللہ اکبر حصہ تیرا ہے, شروعات تو نے کی, بیٹی کھانا تو کھلاؤں گا, لیکن جب تیرے پاس سے گزرے تو میرے پاس سے گزرے گی, میں محمد منہ پھیر لوں گا, تجھے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. یہ میری تیری مائیں تھیاں دائیں بائیں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں, بتاؤ تم نے شوہر سے حقوق لینے کے لیے عدالتوں کے دروازے کب سے دیکھنا شروع کر دیے؟ اچھا لگتا ہے شوہر سے خلا مانگتے ہوئے, ڈوب کے کیوں نہیں مر جاتی؟ تجھے تیرے باپ نے رخصتی کے وقت آنسوؤں کی ڈولی میں بٹھا کے کہا تھا, ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا. تجھے تو قرآن کا حیا نہ آیا, جو آخری وقت تجھے گاڑی میں بٹھاتے ہوئے تیرے سر پہ سجایا گیا تھا. تجھے تو تیری ماں کے آنسوؤں کا خیال نہ آیا. تیرا بھائی اتنے بڑا زخم اٹھا کر پہلوانی میں بچھاڑ کر کبھی رویا نہیں, لیکن تجھے لال جوڑے میں دیکھ کر تیرا بھائی بھی رونے لگ گیا. میری بچی تو نے اپنے روٹی اپنے کپڑے حقوق کے لیے بتا, تو نے اپنے خاندان کے پرکھوں کے بھی آنسوؤں کا حیا نہ کیا, جو اپنے ماں باپ کے آنسوؤں کا حیا نہیں کر سکتی, خدا پاک کی قسم و شوہر کی زندگی کا حق کیسے ادا کرے گی؟ فرمایا فاطمہ, علماء کرام سے سنا, فرمایا فاطمہ اگر علی تیرے سے ناراض ہو, تیرا جنازہ اٹھ گیا, کفن تو اپنی نبوت والی چادر کا تجھے پہناؤں گا, لیکن فاطمہ جنازے کے مصلے کے وقت جنازے کے مصلے پر میں نہیں آؤں گا, کسی اور کو کھڑا کر دوں گا. دبے لفظوں میں بات سن لے, اے فاطمہ علی سے ناراض ہو کر تیرا جنازہ اٹھ گیا, میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا. جب عورتوں کا کردار بدنما ہو جائے تو میرے عزیزوں
عزیزوں پھر عدالتوں کا دروازہ نظر آتا ہے. اگر عورتوں کا کردار اعلیٰ ہو جائے تو ان کی نسل کا کردار کربلا میں نیزے کی نوک پر قرآن سناتا ہوا نظر آتا ہے. نعرہ تکبیر. سیدنا شان سیدنا امیر معاویہ. نعرہ تکبیر. کیا ہوا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اترا ہوا ہے. کچا دن ہو گئے محبوب مٹھڑے نبی، ساوے رنگ کے روزے والے نبی، ان کی آج حلق کے نیچے روٹی کا ٹکڑا ہی نہ لیا. بلال اپنے گھر چلے گئے، اپنی بیوی صحیح سے کہنے لگے بال لگانی ایسے چولہے کو، ایسے آٹے کو. اللہ اکبر. عورتیں بڑی خامد کے خیال کیا کرتی تھی. جب رات کو شور کام کاج سے فارغ آیا کرتے تھے، دسترخوان سجا ہوتا تھا، کہتی ساری گلنا بادے پہلے کچھ کھا پی لے تو چپ کر کھا لے. اب تو اتنی بڑی لسٹ دروازے پر ہی ہوتی ہے، بیچارہ کیا کھائے گا کیا پیے گا. اس عورت کو شور کی قدر کا کیا پتا جو 12 گھنٹے دھوپ میں سیکھنے کے بعد اسے گھر میں رات کو روٹی ہنس کے نہیں دیتی. بڑا نہ بڑا جملہ کہہ کے جاؤں گا. اگر عبد الحنان کا علم، اس کا فہم، اس کا تقویٰ کے جملے کو غلط ثابت کرے تو پھر اصلاح کر دینا. 12 ربیع الاول کا دن آ رہا ہے. حسین کے نانے کی شان میں حلوے روٹیاں پکانے والوں، اگر تم شوہر کو 2 روٹیاں سکون سے دے نہیں سکتی تو یہ 12 ربیع الاول کی نیاز بھی خدا قبول نہیں کرتا گا. مولا ٹھیک کہہ رہا ہوں. بیوی سے کہہ دیا یہ دسترخوان کس کے لیے؟ کہ عثمان تو 4 دن کے بعد آیا، پتہ نہیں سیر ہو کے آیا یا بھوکا آیا، پہلے روٹی کھا. بلال رو کے کہنے، عثمان رو کے کہنے لگے کیسے عثمان تسلی سے روٹی کھائے گا؟ مکے کا دین در یتیم جو 4 دن سے بھوکا بیٹھا ہوا ہے. حضرت عثمان نے سارے دسترخوان کی گٹڑی بنائی اور سر پر اٹھا لی. اللہ اکبر. مائی عائشہ کے بیڑے میں چلے گئے، دروازے کی کنڈی بجائی. حیا والی ساس تھی، حیا والا داماد تھا. یا تو بیویاں گھروں کے برتن مانڈے اور ثانیہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر دریا پر جا کر میرے عزیزو مچھلی کھائے، ڈوب مرو. ایسے داماد اور ایسی سالیوں. ماں عائشہ حیا والی، غیرت والا، حیا والا عثمان دروازے پہ گئے اور جا کے لگے ماں ذرا پردہ کر لے، اماں ہوٹ میں ہو گئی. حضرت عثمان غنی نے اپنے سر سے کھانے کا باکس گٹھڑی اتاری اور اپنی چادر کا دسترخوان بنایا، اس پر روٹی سانا رکھ دیا. اماں ذرا دسترخوان پہ آ کے بیٹھ جا، عثمان کا کلیجہ ٹھرے گا. اماں سڑ کہنے لگی کیا ہوا؟ کبھی میں آیا مسجد نبوی میں گئے، آقا صحیح عائشہ کے خدیجہ میں عائشہ کے بیڑے میں تیرا انتظار ہو رہا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اماں عائشہ کے گھر کے اندر سیدنا عثمان کی بیوی کے ہاتھوں کا پکا دسترخوان میں دیکھا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے سے اندر کر کے عثمان باہر نکل گئے اور حضور کے کاشانہ کی دیوار، حجرے کی دیوار کے ساتھ یوں کر کے کھڑے ہو گئے. جھولی پھیلا کے کہنے لگے اللہ نہ عثمان اس قابل، نہ اس کے گھر کا کھانا اس قابل. اللہ سونے محمد کو میرے گھر کا کھانا پسند آ جائے. اللہ اکبر. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان سجا ہوا دیکھا. فرمایا عائشہ ڈبے میں آٹے کی چمکی نہیں تھی، چولہے میں آگ نہیں تھی، یہ اتنا سجا ہوا کھانا کہاں سے آ گیا؟ اماں نے عثمان کے رونے کی آواز کو سن کے کہا وہ جو باہر کوکے مار مار کے رو رہا ہے تیرا سونا داماد لے کے آیا. اللہ کے پیغمبر نے روٹی کو ہاتھ نہ لگایا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن پہ روٹی کو نہ ڈالا بلکہ باہر نکلے، عثمان غنی کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی میں لے گئے اور جہاں کھڑے ہو کر جناب عثمان غنی نے کھانے کی دعوت دی تھی وہی کھڑے ہو گئے. فرمایا اللہ اکبر عثمان، ساری دنیا اللہ اکبر، ساری دنیا تیرا دیا ہوا مدینے کی خیرات تیری بڑھتی ہے. آج محمد تجھے کچھ دینا چاہتا ہے. صحابہ حیران ہو گئے کیا دیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے نبوت والا دامن اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا کہ یا اللہ میرے اللہ یہ میرا عثمان ہے، اللہ اس نے محمد بھوکا ہے محمد کو کھانا کھلایا، اللہ اس کا بدلہ تیرے سے خدا اللہ اس کا بدلہ تیرے سے محمد مانگ رہا ہے. کیا بدلہ؟ فرمایا اللہ جس نے میری بھوک کو آسان کر دیا قیامت کے دن اس کے حساب کتاب کو آسان کروا دینا. کون؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ گلشن رسول کے گلدان
رشتے کی وہ پھول کی پتیاں ہیں 1400 سال کے بعد بھی جن میں سے آج بھی ویسے ہی خوشبو آ رہی ہے جیسے 1400 سال پہلے آیا کرتی تھی. تیری بیٹی کے رشتے کے لیے کوئی اللہ اکبر رشتہ دیکھنے کے لیے آئے گا. محلے والا کہیں گے منڈا بہت سونا ہے. اللہ اکبر. علاقے والے کہیں گے چھوکرے کوئی عیب کہیں نہیں. علاقے والے رشتہ دار کہیں گے اس جیسا تو جوان ہے ہی کوئی نہیں. جب علی پاک رحمت دو عالم کے بیڑے پر آ گئے اور آ کر ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا علی آج کیسے آنا ہوا؟ رحمت دو عالم آپ کی دھی کا ہاتھ لینے کے لیے آیا. نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. آپ نے فرمایا علی ٹھہر جا, فاطمہ سے بھی پوچھ کے آؤ جو رشتہ مجھے پسند ہے میری دھی کو بھی پسند ہے کہ نہیں پسند ہے. رحمت والے نبی اپنے کھٹڑے مبارک سے ان کے اندر جانے لگے. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ یا رسول اللہ میری بھی تو سنتے جاؤ. فاطمہ سے کہہ دو علی کے رشتے کا انکار نہ کرنا. فاطمہ سے کہہ اللہ اکبر. ایسے لوگ فاطمہ سے کہہ دو علی کے رشتے کا انکار نہ کرنا. کیوں؟ اللہ کی مرضی سے علی محمد تیرے بیڑے میں آیا, اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کو صدیق کا رونا پسند آ گیا, عمر کی سفارشیں پسند آ گئی, عثمان عبد الرحمن نے بھی 9 بار کھڑے رو رہے ہیں قبول ہو جائے, اللہ کو پسند آ گیا. قبلی والے ہم یہ نہیں کہتے علی امیر ہے کہ غریب ہے, ہم یوں نہیں کہتے اس کے پیر میں جوتی ہے یہ ننگے پیر آیا ہے, ہم یوں نہیں کہتے فاطمہ کو بسترے پہ بٹھائے گا یا زمین پہ بٹھائے گا. لیکن اللہ فرما رہا ہے اللہ اکبر محبوبہ علی کی جھولی میں فاطمہ کو ڈال دینا, کیونکہ مالک کائنات نے سارے جہان کے نوجوانوں پر نظر ڈالی. اس سارے کے سارے نوجہان کے نوجوانوں میں اللہ کو محمد تیری بیٹی کے لیے علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا. آج میرے عزیزو دوستو اللہ اکبر دنیا اس بات کو تو پہچان گئی ربنا وبعث فیہم رسولا. اللہ رسول بھیج دے, پیار والا بھی ہو, احساس والا بھی ہو, اخلاق والا بھی ہو, حسن و جمال والا بھی ہو. آنکھوں کے چرچے دنیا کے اندر ہوں گے, اللہ اکبر ابروہوں کے چرچے دنیا میں ہوں گے, پیشانی کی کشادگی کے ذریعے ناک کی باریکی کے چرچے ہوں گے, ہر وجود کے چرچے ہوں گے. اللہ اکبر. نبی کا میلاد بنانے والوں, پہاڑیاں بنانے والوں, درختوں پر دیواروں پر اچھا کام کرو. اگر تمہارا دل بڑھت کرتا ہے, اگر تمہارا ایمان ترقی کرتا ہے ٹھیک ہے سارے کام کرو, لیکن آگے بھی تو پڑھو. ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں مانگا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا, بس صرف اللہ رسول بھیج دے. یوں بھی فرمایا تھا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اللہ ایسا بھیج دے جو اندر کی گندگی کو بھی صاف کر دے, باہر کی گندگی کو بھی صاف کر دے. اللہ ایسا بھیج دے, ایسا علم پڑھائے کہ تیری پہچان بھی ہو جائے, جو تیری پہچان کرانے والا آیا اس کی شان کی پہچان بھی ہو جائے. اللہ اکبر. وَيُزَكِّيهِمْ تَزْكِيَةَ نَفْسٍ, اندر کا پاک کر دے. اس کے اندر مال کی محبت نہ ہے, اس کے دل کے اندر مال کی محبت کی وجہ سے بھائی کی محبت پھیکی نہ پڑ جائے, مال کی محبت کی وجہ سے خدا تیری محبت, تیرے نبی کی محبت نہ کم پڑ جائے, ماں باپ کی محبت نہ کم پڑ جائے. میرے عزیزوں عبداللہ اللہ بھی سیرت میلاد کے جلسوں میں جاتا ہے, آپ بھی سیرت میلاد کے جلسوں میں آتے ہو, سبحان اللہ کہتے ہو, الحمدللہ کہتے ہو, اللہ کی تکبیر کا نعرہ, نبی کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتے ہو. کوئی نبی کے معجزات سناتا ہے, کوئی نبی کی خوشبو سناتا ہے, کوئی نبی کا شان سناتا ہے. لیکن میرے عزیزوں جو اندر کی صفائی کرنے کے لیے نبی پروگرام لے کے آیا, میرے عزیزوں وہ کیوں امت بیزار نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم جتنے تم پہ بیٹھے ہو یہ سارے کے سارے طلبگار ہیں, سارے کے سارے جستجو اور طرف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور کے نام پر تو غازی علم دین شہید سے نہ رہا گیا, حضور کے نام پر تو خادم رضوی سے نہ رہا گیا, حضور کے نام پر تو ممتاز قادری سے نہ رہا گیا, حضور کے نام پر تو غلام غوث ہزاروی سے نہ رہا گیا, نبی کی ناموس پر تو میرے عزیزوں نبی کے غلاموں سے نہ رہا گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں ہم بھی انہی کے فیض یافتہ ہیں, ہم بھی حضور کے نام پر مال جان کرنے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے ہمارے ایمان کی حرارت کا نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہوگا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. کیا یہی نبی کی غلامی ہے؟ صرف یکم سے لے کے 12 ربیع الاول تک حضور کو یاد کر لیا, باقی 11 مہینے 20 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو فراموش کر دیا. اگر وہ خدا کا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا کے اندر آیا تو میرے عزیزوں
محسن انسانیت بھی بن کے آیا، ایک بیٹی کا باپ بھی بن کے آیا، ایک بیوی کا شوہر بھی بن کے آیا، پڑوسیوں کے حقوق بھی لے کے آیا، جانوروں کے حقوق بھی لے کے آیا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، آگے کہنے والا کہہ گیا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ ایسی ہستی اعظم کو، ایسے محبوب اعظم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سواد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ نعرہ